اور فرما برداری کی بات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ خدا کا فضل مقدسہ مریم پر ہوا اور فرما برداری سے مقدسہ مریم نے یسوع کو جنم دیا۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے تھوڑا سا۔ تو آگے ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں آج کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کہا تھا کہ تجھ پر فضل ہوا، خدا تیرے ساتھ ہے۔ تو جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر اس کے بعد ہم جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر تو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی رہنی نہیں چاہیے، اور جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہماری زندگی سے کیا کچھ ہونا چاہیے، آج ہم اس بات پر غور کریں گے۔ جی، تو میرے عزیزو، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں لوکا رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 39 آیت سے۔ انہی دنوں میں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الیشبا کو سلام کیا۔ اور جو ہی الیشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الیشبا روح القدس سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں سے مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے۔ مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ تو عزیزو، اب خداوند یسوع کی پیدائش سے پہلے مقدسہ مریم کو فرشتہ نے سلام دیا تھا، اور اس سلام میں جو اضافی بات کی گئی تھی وہ یہ کہا تھا کہ تجھ پر فضل ہوا اور خداوند تیرے ساتھ ہے۔ تو عزیزو، جب خدا کا فضل ہم پر ہو جاتا ہے اور خدا ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم فرشتے کے پیغام میں جو یوسف کو بھی دیا گیا اور مریم سے بھی کہا گیا کہ جو اسے لوگ ایمینویل کہیں گے، جس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب خداوند یسوع مقدسہ مریم کے بطن میں آ چکا تھا تو خداوند کی موجودگی وہاں آلریڈی اس جسم میں آ چکی تھی، اور جہاں خدا کی موجودگی ہے وہاں خدا کا پاک روح ہے، جہاں خدا کا پاک روح ہے وہاں آزادی ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم، حالانکہ جو انسانی جسم کے حساب سے دیکھا جائے تو جو پریگننسی کے پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں وہ خواتین کو، خاص طور پر جو پہلی دفعہ پریگننٹ ہوں، ان کے لیے بہت ہی مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ الٹیاں آتی ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، اور جو بڑی بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں جو کنسیو ہوئی ہیں وہ کوئی بھاری چیز نہ اٹھائیں، کوئی بھاری کام نہ کریں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو رکاوٹوں کے طور پر انہیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ اور مقدسہ مریم السلام کے بعد اٹھی اور پہاڑی ملک میں یہودیہ میں گئی۔ عزیزو، خدا کرے کہ آپ کو بھی خدا یہ موقع دے اس جگہ جانے کا۔ خدا باپ نے مجھے اور میری بیگم کو، جو خدا میں سو گئی ہے، ہم دونوں کو موقع دیا اس پہاڑی ملک میں جانے کا، اور الیشبا
اور زکریا کا گھر وزٹ کرنے کا، وہ واقعی بہت مشکل اور دشوار گزار رستہ ہے۔ ایون کہ یہاں تک کہ جو ان کا گھر ہے وہ پہاڑی کی ایسی جگہ پر ہے کہ اگر عام انسان چلتے ہیں تو سانس پھول جاتی ہے۔ اور ابھی تو انہوں نے، کیونکہ بہت سارے وزٹرز وہاں جاتے تو اس کو سیڑھیوں کی طرح سے کاٹ کاٹ کے پہاڑی کو بنا دیا ہے وہاں، لیکن سوچیں کہ جب وہ کچا راستہ ہوگا بغیر پہاڑی سیڑھیوں کے تو لوگ کیسے وہاں اوپر جا سکتے ہیں، کیسے جاتے ہوں گے۔ لیکن یہ ساری تکلیفیں جو جسم میں آ سکتی ہیں، لیکن خداوند یسوع کے موجود ہونے کے سبب سے، مقدسہ مریم کے بطن میں موجود ہونے کے سبب سے کوئی تکلیف مقدسہ مریم کو نہ پہنچی، اور وہ خیر سے وہاں الشبہ کے گھر تک پہنچ گئی، الزبتھ کے گھر وہاں وہ پہنچ گئی۔ عزیزو، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جب ہم کہتے تو ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، کوئی گل نہیں، ہم گزر جائیں گے اس مشکل سے، لیکن اصل میں ہم تکلیفوں سے بچے نہیں ہوتے، ہم تکلیفوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم تکلیفوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یسوع ہمارے ساتھ ہے اور ہم جلدی شفا پا جائیں گے، اس مشکل سے نکل جائیں گے، یہ گھڑی بیت جائے گی، ایسے ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں ہمارے منہ سے نا۔ تو لیکن اصل میں ہم اپنے ایمان میں اس جگہ پر نہیں ہوتے جس میں مقدسہ مریم نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ جب ہم اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ خدا میرے ساتھ ہے، تو پھر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ پھر کون ہمیں ستا سکتا ہے، کون ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے، کون ہمیں بیماریوں میں لا سکتا ہے، کون ہمیں تکلیفوں میں سے گزرنے دے گا۔ اس لیے شیطان کی ساری قوتیں جب یسوع ہمارے ساتھ آ جائے وہ دور ہوتی چلی جاتی ہیں، اور خداوند ہمیں مشکل حالات، مشکل رستوں میں ہر جگہ پر اپنا ہاتھ دے کر سنبھالے رکھتا ہے۔ اور جو دوسری بات میں یہاں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مقدسہ مریم کے بطن میں کہاں پہنچے ہیں؟ پہاڑی علاقے میں الشبہ کے گھر پہنچے ہیں، جہاں الشبہ کے پیٹ میں یوحنا بپتسمہ دینے والے ہیں، ایک بچے کی صورت میں ان کے پیٹ میں ہے، 6واں مہینہ ہے، اور 6 مہینے میں ایک پورا جسم بن چکا ہوتا ہے۔ تو عزیزو، خداوند کے کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جیسے ہی مقدسہ مریم نے زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا تو الشبہ کے پیٹ میں جو یوحنا ہے، جو پیدا ہونے والا ہے، خوشی سے اچھل پڑا، اور نہ صرف وہ خوشی سے اچھل پڑا بلکہ لکھا ہے اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی۔ الشبہ کیا ہوا؟ روح القدس سے بھر گئی۔ عزیزو، اگر ہم جو پادری صاحبان ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں، اور جو کلام سنانے والے ان سے بھی، اور خاص طور پہ ہمارے جو پینتیکوسٹل کیا کہنا چاہیے ایمان والے لوگ ہیں، ان سے میں اس بات کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو روح القدس تو نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تو پینتیکوست کا دن وہاں تھا نہیں، اور پھر الشبہ کیسے روح القدس سے بھر گئی؟ عزیزو، خدا کی موجودگی جو ہے وہی آپ کو اور مجھے روح القدس سے بھر سکتی ہے۔ خدا کی موجودگی ہماری زندگی میں پاک روح سے بھر سکتی ہے۔ ہاں، خداوند یسوع نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، اس لیے انہوں نے ان 120 کی جماعت جو دعا میں اور شکر گزاری میں خدا کے حضور بیٹھی ہوئی تھی
کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ جب تک قوت کا لباس نہ پاؤ ٹھہرے رہو. وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قوت کے لباس کے طور پر پاک روح، اس وقت ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہوا. لیکن عزیزو، جو بات یہاں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع آپ کے اندر رہتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ روح القدس سے بھر سکتے ہیں. آپ روح القدس سے بھر سکتے ہیں اور آپ روح کے کاموں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کے اندر اس پاکیزگی کے ساتھ جو مقدسہ مریم نے اپنے بدن کو رکھا ہوا تھا، جس میں یسوع آیا اور وہ جہاں گئی لوگوں نے برکت پائی. اور جب اس انسیڈنٹس کو جسے لکھا گیا، باقی تو انسیڈنٹس لکھے نہیں گئے، لیکن یہاں جو بات لکھی گئی ہے وہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی یسوع نے اسے سلامتی کا پیغام دیا، سلام کا مطلب کہ آپ پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. تو صرف الیشبا ہی نہیں روح القدس سے بھری، اندر جو یوحنا جس نے بعد میں پیدا ہو کر استباغ بننا تھا، بپتسمہ دینے والا بننا تھا، وہ بھی روح القدس سے بھر گیا تھا ماں کے پیٹ میں ہی. عزیزو، اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پہ بہنوں سے جو ساس بنی ہیں اور جو بیٹے جو شوہر ہیں اور جو بزرگ ہیں، کہ ایسے وقت میں جب خواتین امید سے ہوتی ہیں، ہمیں ان بیٹیوں کے سامنے لڑائی جھگڑے، گالیاں، گندی باتیں اور تانا زنی، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ فضل کی اور خدا کے کلام کی بات کرنی چاہیے، تاکہ جو بیبی پیٹ میں ہے وہ خوشی سے بھر جائے، خدا کے روح سے بھر جائے پیدا ہونے سے پہلے ہی. جی ہاں عزیزو، کیونکہ یہ تو ہزاروں سال، 2000 سال سے بھی پرانی کتاب ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، لوکا رسول کی انجیل جو ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ بات نوٹ کی گئی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا. کس چیز سے اچھلا ہے وہ؟ الیشبا نے کیا کہا کہ اس نے الیشبا نے کہا کہ جیسے ہی تو نے سلام کیا بچہ میری پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا. اس کا مطلب بچہ اندر سن رہا ہے اس سلامتی کے پیغام کو جو مقدسہ مریم نے اس گھر میں آ کر دیا. بچے نے سنا، ماں اور بیٹا روح القدس سے بھر گئے. عزیزو، جب ہم اونچی آواز میں دنیا داری کے گیت لگاتے ہیں، میوزک لگاتے ہیں، یا جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، یا گھر میں ایسی باتیں جو گندی باتیں ہوں، جو نازیبا باتیں ہوں، اگر وہ کر رہے ہوتے ہیں تو عزیزو وہ بچہ وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. اسی لیے عزیزو، آپ اور میں جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، جب ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ روح القدس سے ہم بھر چکے ہیں، پھر ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے. افسیوں کے خط میں پولس رسول فرماتے ہیں کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو فضل کا باعث ہو، جس سے دوسروں پر فضل ہو. میرے عزیزوں، یہ فضل کی جو برسات ہے وہ آپ جہاں جاؤ گے ان پر ٹھہر جائے گی. خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کو بھیجا اور انہیں کہا کہ جس گھر میں جاؤ انہیں سلام کرو. اگر وہاں کوئی سلامتی کا فرزند ہوگا تو وہ سلام، وہ جو فضل ہے ان پر ٹھہر جائے گا. عزیزو، آپ اور میں خدا کے کلام کو لے جانے والے جو ہیں، خدا کے کلام کو جو سنانے والے ہیں، چاہے وہ ایلڈر ہوں، چاہے وہ مبشر ہوں،
چاہے وہ کوئی بھی ہوں، ہم سب مل کر خدا کی اس حقیقت سے واقف رہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کہیں بھی جانے سے، ہمارے کہیں بھی موجود ہونے سے خدا کا فضل اور پاک روح کی حضوری جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے، وہ سفر کرتی ہے ہمارے ساتھ ساتھ، اور جہاں ہم جاتے ہیں وہاں وہ جاتی ہے، جہاں ہم ٹھہرتے ہیں وہاں وہ ٹھہر جاتی ہے۔ اب یہاں جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا پڑھ کر، تو ایلیشبا نے اسی وقت گواہی دی۔ زکریا بول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ گونگا رہنا تھا جب تک کہ مقدس یوحنا استقباق کی پیدائش نہ ہو جائے، لیکن ایلیشبا بول سکتی تھی، اسی لیے ایلیشبا نے اس بات کی فوراً طور پر گواہی دی، اور اس نے کہا کہ میرے خداوند کی ماں جو ہے وہ میرے گھر میں آئی ہے۔ اور عزیزو، جب میں جس بات کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، جب خدا ہمارے ساتھ آ کے ٹھہر جاتا ہے، جب خدا کا روح ہم پہ ٹھہر جاتا ہے، جب خدا کی مرضی ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جب خدا خود ہمارے اندر رہ رہا ہوتا ہے، ہم دوسروں کے لیے سلامتی کا اور برکت کا باعث بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مقدسہ مریم کے یسوع کی پیدائش کے بعد ساری بائبل میں کہیں بھی ان کے بارے میں ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کسی پر ہاتھ رکھا ہو اور وہ روح القدس سے بھر گئے ہوں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا حوالہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری نظر میں سے کبھی ایسا حوالہ نہیں گزرا ہے، کیونکہ عزیزو اس وقت جسم کے اندر، کہاں؟ جسم کے اندر خود خداوند موجود تھے۔ ایمینویل ہمارے ساتھ تھا، اور مقدسہ مریم کے ساتھ تھا، اور وہ جہاں جہاں گئی خدا کی حضوری اس کے ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ اور اب جب ہم جو مسیحی کہلاتے، نجات یافتہ کہلاتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں، ہم نے روح القدس کا بپتسمہ پایا ہے، ہم نے روح القدس کی حضوری کو پا لیا ہے، پھر ہم چلتے پھرتے مناد کیوں نہیں بن جاتے؟ پھر کیوں نہیں لوگ ہمارے جانے سے برکت پاتے؟ پھر کیوں نہیں لوگ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو انہیں وہ بلیسنگز ملتی؟ عزیزو، یہاں بہت سارے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا میرے، کیونکہ بہت سارے اس وقت سامعین جو ہیں، میرے بہن بھائی جو ہیں پاکستان سے ہیں، تو دکھی نہ ہوئیے گا۔ تو یہاں بہت سارے پاسٹرز جو یہاں پہنچ جاتے ہیں، کسی طور پر بھی خداوند انہیں موقع دیتا ہے ان ملکوں میں آ کے پریچ کرنے کے لیے، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کہیں گے کسی گھر میں جا کے، او مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کوئی چیز بھاری ہے، یہاں کوئی بدروح ہے، یہاں کوئی سایہ ہے یہاں۔ تو عزیزو، میرا سوال سمپل ہے، پاکستان میں بھی اور لوگوں کے گھروں میں جا کر ایسا ہی شک پھیلاتے ہیں تاکہ وہ اپنے جسمانی فائدے ان سے اٹھا سکیں۔ عزیزو، اگر خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہاں بدروح ٹھہر نہیں سکتی، کیونکہ آپ کے ساتھ خدا کی حضوری ہے۔ اور اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے پاک روح یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ہے، تو پھر وہ پاک روح کیا کمزور ہے کہ اس بدروح کو آپ کے آنے سے پھر بھی وہ کھڑی رہی ادھر؟ خداوند یسوع جب گیا گراسینیو کے علاقے میں، تو وہ قبرستان میں رہنے والا جو وہ بدروح والا مریض تھا، کیا کیا اس نے؟ وہ چلا اٹھا، اس نے شور مچایا کہ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے؟ عزیزو، جب خدا آپ کے ساتھ جاتا ہے نا، یسوع آپ کے اور میرے ساتھ جب جاتا ہے، تو بدروحیں خود چلا اٹھتی ہیں۔
آپ کو ان کو ڈرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو گھر والوں کو ڈرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود چیخے مار کے ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے عزیزو، میں آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی نے بھی ایسی پریکٹس کی ہے تو آئندہ اس بات کو پریکٹس نہ کیجیے گا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا کہ جو بات میرے خلاف ہوگی، بیٹے کے خلاف ہوگی، وہ تو معاف ہو جائے گی، لیکن جو بات پاک روح کے خلاف کہی جائے گی، روح القدس کے خلاف، وہ معاف نہیں کی جائے گی، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اس بات کا یقین کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سچ مچ وہاں ایسی کچھ حالات ہیں، آپ اسی وقت خدا کی حضور جھکے، اس کی حضوری کو مانگے اور دیکھیں وہاں سے کوئی ایسی چیز جو بھی ہوگی خود ہی بھاگ جائے گی وہاں سے، اور لوگوں کو ڈیلیورنس مل جائے گی، کیونکہ جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے، وہاں بدروہیں ٹھہر نہیں سکتی، وہاں بدروہیں جو ہے لوگوں کو قابو نہیں کر سکتی، وہاں جادوگری ٹھہر نہیں سکتی۔ عزیزو، آپ اور میں خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ جب ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ کہلاتے ہیں تو خدا کی حضوری ہمارے ساتھ جانا چاہیے۔ مقدسہ مریم کو خدا نے چن لیا تھا کہ اس کے بدن میں، اس کے جسم میں خود خداوند جو ہے وہ رہیں، تاکہ ایک جسم کے طور پر دنیا میں اس کی پیدائش ہو۔ میرے عزیزو، اسی لیے اگر خداوند یسوع صرف روح کی صورت میں آ جاتے تو لوگوں نے سمجھنا تھا کہ وہ گوسٹ ہے کوئی۔ جیسے اس کے شاگردوں نے دیکھا کہ یسوع پانی پر چل کے آ رہا ہے تو سب چلائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ بھوت، بھوت چلانے لگے وہ، کیونکہ ان کے حساب سے کوئی انسان پانی پر چل نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب خداوند نے انہیں آواز دے کر بتایا کہ میں ہوں، ڈرو مت، تو پطرس نے ہمت کی اور وہ پانی پر چلنے لگا۔ عزیزو، خداوند کی موجودگی جو ہے وہ اسی لیے اس جسم میں سے آنا ضروری تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ آپ کی اور میرے جیسا جسم رکھنے والی ہستی دنیا میں ہے، جسے بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، اور درد بھی ہوتی ہے، تھک بھی جاتے ہیں، نیند بھی کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھوں پیروں میں جب کیل ٹھوکے گئے، کوڑے مارے گئے، وہاں سے خون بھی بہا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نے آپ کا اور میرا درد سہ کر دیکھا ہے، آپ کی اور میری طرح سے بھوکا رہ کر دیکھا ہے، آپ کی اور میری طرح سے انہیں پتہ ہے کہ تھک جانا کیا ہے، آپ کی اور میری طرح سے انہوں نے پیاس میں پانی کی ضرورت کو محسوس کیا ہے۔ اس لیے یسوع کا ایک بدن میں آنا ضروری تھا، اور جب وہ بدن مقدسہ مریم کے بدن کے اندر تھا تو جہاں مقدسہ مریم گئی وہاں خدا کا فضل اس کے ساتھ گیا، خدا کا فضل اس کے ساتھ گیا، کیونکہ الیشبا کہتی ہیں کہ مجھ پر کیا ہوا ہے؟ خدا کا فضل ہوا ہے، اور یہ خدا کا فضل جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ خدا کی حضوری اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ عزیزو، آج میں آپ سب سے، جنہوں نے مقدسہ مریم کے حوالے سے، یسوع کے حوالے سے کرسمس کے بہت سارے پیغام بھی سنے ہوں گے اور پیغامات شیئر بھی کیے ہوں گے، آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم یقیناً دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اپنی بات پہ اڑ بھی جاتے ہیں کہ نہیں، مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے، مجھے پاک روح ملی ہوئی ہے، خدا میرے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن عزیزو، کیا سچ مچ ہم دوسروں کے لیے فضل کا اور رحم کا سبب بنتے ہیں؟ کیا ہم سچ مچ اس فضل اور رحم کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ کیا آپ کے کسی گھر میں جانے سے سچ مچ یسوع اتر آتا ہے؟
عزیزو، آج سوچنے کی بات ہے، جو ابتدائی کلیسیا تھی، پاک روح جب ان میں آ گیا تو جہاں وہ گئے لوگ مسیحت میں بدلتے چلے گئے، ان کی زندگیاں، اور وہ خداوند میں آتے چلے گئے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جن کے آس پڑوس کے لوگ کہہ سکیں کہ ہاں میرا پڑوسی ایک مسیحی ہے؟ آپ کے آس پڑوس کے لوگ جو غیر مسیحی ہیں وہ کہہ سکیں کہ ہاں چلو اس شخص سے دعا کرائیں کیونکہ خدا اس کی سنتا ہے۔ عزیزو، آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا سچ مچ آپ کے اور میرے لیے یسوع ایمانویل ہے، یا ہم صرف دعوے کرتے ہیں؟ اگر ایمانویل ہے یعنی خدا ہمارے ساتھ، تو کیا ہماری زندگی سے ایسے کام سرزد ہو رہے ہیں جو خدا خود کرتا چلا جاتا؟ اور اگر نہیں ہو رہے تو خداوند سے سوال کریں اور پوچھیں کہ خداوند مجھ میں کیا کمی ہے، میری کمزوریوں کو مجھ پہ ظاہر کر، مجھے بتا، میں توبہ کر کے اس جگہ پر آنا چاہتا ہوں جہاں لوگوں کو مجھ میں تو نظر آئے۔ الیشبا نے یسوع کو دیکھا نہیں تھا کیونکہ ابھی نیا نیا بیبی کنسیو ہو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے خداوند کی ماں میرے گھر آئی۔ یسوع نظر آیا نا اسے اس میں۔ آپ خدا سے پوچھیں، اسے کہیں کہ خداوند میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی ایسی ہو، میرے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایسا ہو کہ لوگوں کو یسوع نظر آئے، لوگ محسوس کریں کہ اس کے پاس کچھ ایسی بات ہے جو دوسروں کے پاس نہیں۔ عزیزو، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام آپ کی اور میری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، کیونکہ ہم سب نے یسوع کا جنم دن منایا ہے، ہم سب نے فرشتے کا پیغام سنا ہے، ہم سب نے زکریا کا پیغام اور اس کے بیٹے کی پیدائش کے حوالے سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں سیکھا ہے۔ ہم سب نے فرشتوں کی اس گروہ کی آواز کو سیکھا ہے جنہوں نے چرواہوں کو پیغام دیا تھا، اور چرواہوں نے بھی جب یسوع کو جا کے دیکھا تو ان کے اندر ایک آگ لگ گئی تھی۔ جانتے ہو کیا تھی وہ آگ؟ انہوں نے اس پیغام کو جا کے پھیلایا، یسوع کے بارے میں جا کے انہوں نے سب کو گواہی دی۔ عزیزو، آپ اور میں گھر میں بیٹھے ہیں، بہت آرام میں نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم تھکے ہوئے ہیں۔ ہم میلوں کا سفر آج نہیں کرتے، ہم پیدل یا سائیکلوں پر یا گھوڑے گاڑیوں پر نہیں جاتے، گھر میں بیٹھے ہوئے تھکے ہوئے ہیں۔ کیا آنے والے سال میں ہم خدا سے یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ خداوند مجھے ہمت دے کہ میں اپنے پڑوس سے شروع کر کے اور جہاں تک تو مجھے لے جائے گا وہاں تک میں تیری خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، وہاں تک میں تیرے نام کو لے جانے کے لیے تیار ہوں، وہاں تک میں تیری اس حضوری کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں جہاں تک تو میری مدد کرے گا جانے کے لیے۔ جی ہاں، خدا کے سامنے کبھی بھی میں اپنی بات بتا تو میں نہیں رکھتا یہ بات کہ مجھے فلاں جگہ لے جائے یا فلاں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں اپنے الفاظ کو دھیما بنا کے کہتا ہوں خدا جتھے تیری مرضی اتھے لے جا، جو تیری مرضی ہے اسے میری زندگی میں پورا ہونے دے۔ اور خداوند یسوع نے خود فرمایا تھا کہ جب تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے تو پھر اس میں خداوند یسوع نے پہلے آس پاس کے علاقوں کا بتایا انہیں کہ تم یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ کہاں تک؟ زمین کی انتہا تک۔ شروع کہاں سے ہونا ہے؟ اپنے محلے سے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے۔ خدا آپ کے لیے دروازے کھولتا جائے گا
اور آپ خدا کا فضل اپنے ساتھ لے کر، خدا کی حضوری اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے اور اپنا ہاتھ آپ پہ رکھے اور بہت ساری روحانی نعمتوں سے بھرے۔ آنے والے سال میں آپ کا پورا گھرانہ جو ہے آپ کو سپورٹ کرے، اور آپ کا چرچ آپ کو سپورٹ کرے، اور آپ خدا ان کی خدمت کو اور یسوع کو دے کر لوگوں تک پہنچتے جائیں اور لوگوں کی زندگیاں بدلتے جائیں۔ آمین، آمین۔